الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ڈاکٹر اقبال خان صاحب، وائس چانسلر جناب ڈاکٹر محمد مشتاق صاحب، پروفیسر حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، حاضرین مجلس، مجھے ڈاکٹر صاحب نے بیٹھے بیٹھے یہ کہا کہ آپ کتنی دیر گفتگو کریں گے، تو میں نے کہا میں بہت زیادہ دیر گفتگو کروں گا تاکہ آپ کے طاقتور سوالات سے چھٹکارا پا سکوں۔ تو میں ڈاکٹر صاحب کا مشکور ہوں کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں نے اسکول ایج سے اب تک زندگی گزاری ہے، اور یہ دانشوروں کی محفل ہے، پروفیسر حضرات کی مجلس ہے، ایسے لوگوں کی جنہوں نے اپنی زندگیاں علم اور تحقیق کے لیے وقف کی ہیں، تو ان کے سامنے کھڑا ہونا اور بولنا یہ میں اپنا منصب نہیں سمجھتا، لیکن یہ ڈاکٹر صاحب کی محبت ہے، اور اس محبت میں جبر کا عنصر تھا جس کی وجہ سے میں آج آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں، تو میں ان کا مشکور ہوں۔ اور یہ موضوع بھی بہت اچھا ہے، آئین کی اسلامیت اور پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق، اس لیے کہ ایک معالطہ یہ ہے کہ جہاں اسلام ہوگا وہاں اقلیتوں کے حقوق نہیں ہوں گے، اور اگر اقلیتوں کے حقوق چاہتے ہو تو پھر اسلام کے بجائے سیکولرزم کو اپنانا ہوگا۔ یہ بغیر اعتراف کیے، بغیر تسلیم کیے ایک معالطہ معاشرے کے اندر، ذہنوں کے اندر اور سوچ کے اندر ہے، تو اچھا ہے کہ اس کا بھی توڑ ہو جائے اور اس کے اوپر بھی ذرا گفتگو اور بات ہو جائے۔ لیکن یہ ڈاکٹر صاحب نے جس طرح فرمایا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک بہت بڑے نام ہیں اور بڑی توقعات ہیں ان سے، انہوں نے شروعات کی تھی اور یہاں اس مجلس، اس محفل میں آئے تھے۔ اس کے بعد رضا ربانی صاحب جن کی ایک لمبی پارلیمانی کارکردگی کا جدوجہد کی ایک تاریخ ہے، اور اس کے بعد جناب حامد خان صاحب جو کہ وکلاء کے طبقے کے قائد ہیں، لیڈر ہیں، تو یہ ایک بہت اچھا سلسلہ جو شروع کیا ہے کہ جس میں آپ مختلف الخیال اور معاشرے کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بلاتے ہیں اور سنتے بھی ہیں، اور سوال و جواب کی صورت میں اپنا سناتے بھی ہیں ان کو، تو بہت ہی ایک مثبت، بہت ہی تعمیری اور بہت ہی اچھی سرگرمی ہے، اور اس پہ یونیورسٹی اور بالخصوص ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ میں جب آ رہا تھا تو میرے میز کے اوپر کتابیں پڑھی تھی، تو اس میں جاوید نامہ بھی تھا، تو جاوید نامہ کے اندر اسی طرح کی مجلسوں کے بارے میں اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے، مجھے بالکل اس مجلس کے اوپر وہ فٹ لگی، اور میں وہ بات کر کے پھر موضوع کی طرف آتا ہوں۔ جاوید نامہ ویسے بھی آپ لوگوں کو علم ہوگا کہ اقبال کی ایک ایسی شہرۂ آفاق کتاب ہے جو خود اقبال کے بقول 5 سال میں مکمل ہوئی، چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن 5 سال میں اگر اقبال نے اس کو مکمل کی ہے تو اس کی واقعی کوئی ایک بہت بڑی ورث ہوگی اور ایک بڑی گہرائی ہوگی اس کے اندر، اور کل 1837 اشعار ہیں، یعنی 1837 اشعار کو انہوں نے 5 سال میں مکمل کیا، تو پھر اس میں کچھ ہوگا اور بہت کچھ ہوگا، اور ہے بھی۔ اسی طرح اس میں تقریباً تاریخی طور پر 53 شخصیات کا 53 شخصیات کا تذکرہ ہے، اور 4 بڑے مذاہب بدھ مت، اسلام، زرتشت اور عیسائیت، اس کا تذکرہ ہے۔ بنیادی طور پر ایک امیجنری ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو دانتے کی ڈیوائن کامیڈی ہے اس سے ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ آپ جو ڈیوائن کامیڈی کو آپ دیکھیں گے اور جاوید نامہ کو دیکھیں گے تو زمین و آسمان کا فرق ہے، اس کی کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ جو گہرائی ہے، جو وسعت ہے،
جو خیالات کا اظہار ہے اور جو اس کے اندر معانی ہے، وہ ایک سمندر ہے معانی کا، وہ سچی بات یہ ہے کہ اس کو احاطے میں لانا مشکل ہے۔ تو اس کی جو ایک کلائمیکس ہے جو جاوید نامہ کی، وہ اسی مجلس سے متعلق ہے۔ اس کی کلائمیکس یہ ہے کہ وہ فلک قمر پر، یعنی چاند کے آسمان پر، اقبال کی زندہ جو اپنی پیر ہے ان کی قیادت میں ایک ملاقات ہوتی ہے ایک شخص سے، عارفی ہندی اس کا نام۔ اقبال کے جو مفسرین ہیں انہوں نے اس کو شیوا جی کہا کہ یہ شیوا جی سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور اقبال نے اس کو عارفی ہندی کہا ہے۔ تو جو پیر ہیں مولانا روم، وہ اقبال کا تعارف کراتے ہیں کہ یہ زندہ رود ہیں، میرے ساتھ آسمانوں کی سیر پہ نکلے ہیں اور یہ آپ کے ساتھ یہاں پہ ملاقات کر رہے ہیں۔ تو عارفی ہندی اقبال کا تھوڑا سا امتحان لینا چاہتا ہے، تو اس امتحان کے لیے وہ اقبال کی طرف دیکھتا ہے اور آنکھوں میں ان سے 2 سوالات پوچھتا ہے۔ پہلا سوال اقبال سے وہ یہ پوچھتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے اس کو تو اس کو کہتا ہے کہ گفت مرگ عقل، گفتم ترک فکر۔ اس نے اس سے پوچھا کہ مرگ عقل کی موت کیا ہے؟ تو اقبال نے جواب دیا کہ فکر کو ترک کرنا، سوچ و بچار اور فکر کو ترک کرنا۔ پھر اس نے پوچھا گفت مرگ قلب، دل کی موت کیا ہے؟ تو اقبال نے جواب دیا گفتم ترک ذکر، کہ ذکر کو ترک کرنا، یعنی قلب کی موت ذکر کو ترک کرنا اور عقل کی موت فکر کو ترک کرنا۔ اور اگر فکر اور ذکر کو جاری رکھا جائے، اس کے ترک سے اجتناب کیا جائے، تو قلب اور عقل دونوں زندہ ہوں گے۔ تو یہ جو مجلس ہے یہ قلب کی مجلس بھی ہے اور عقل کی مجلس بھی ہے، کہ قلب کو زندہ کیا جائے، عقل کو زندہ کیا جائے۔ یہاں فکر بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر بھی ہوتی ہے۔ تو مجھے خود اس مجلس میں 1-2 دفعہ بیٹھنے کا موقع ملا ہے، اور میں یہ تجویز کروں گا کہ اس کو اسی طریقے سے جاری رکھا جائے۔ فی الحال تو یہ آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی تقریبات کے سلسلے میں ہے، لیکن اس کو ایک مستقل اور دائمی حیثیت دی جائے تاکہ ہمارے معاشرے کی امت کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس کے اوپر کوئی ایک حلقہ دانشوراں ایک ایسا وجود میں آئے جہاں لوگ تبادلہ خیال کریں، مختلف آراء کو سنیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک علمی ڈیبیٹ کریں۔ تو یہ میں چاہتا ہوں یہ عقل کی بھی اور قلب کی بھی زندگی کی مجلس ہیں، اور ذکر بھی یہاں ہیں اور فکر بھی ہے۔ یہ جو موضوع ہے دستور پاکستان کی اسلامیت اور پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق، اگر ہم دستور پاکستان کی اسلامیت کو دیکھیں، تھوڑی سی گفتگو میں اس پہ کروں گا، پھر اقلیتوں کے حقوق کی طرف آؤں گا۔ تو دیکھیں جو آپ کا علامہ اقبال کا جو خطبہ ہے 1930 کا، جو صدارتی خطبہ ہے، میں اس کو دیکھ رہا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اقبال اور قائد کے جو تقاریر ہیں اور خطبے ہیں، ان کا جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے وہ ہمارے تاریخ کی کتابوں میں نہیں پڑھایا جاتا، اور اس کے اندر جو اثر ہے وہ اس کے خلاصے میں یا کوئی اور جب اس کے الفاظ کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں وہ نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نئی نسل کو جو اوریجنل الفاظ ہیں ان کے، جو ٹیکسٹ ہے ان کا، اسی کے ساتھ جو ہیں ان کو متعارف کیا جائے۔ تو 1930 کے خطبے میں اقبال نے جب پاکستان کا تصور، جس کے بارے میں کہا کہ مصور پاکستان، مفکر پاکستان، اور پاکستان کا تصور وہاں سے آیا، اس میں ایک چھوٹا سا ایک پیراگراف ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو پڑھ کے سناؤں تو آئین کی اسلامیت خود بہت ہمارے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اقبال نے کہا ہے کہ اب بڑی دلچسپ بات ہے، اور یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جو وہاں سے بارٹ لا کیا ہے، پی ایچ ڈی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کے علوم کو بھی پوری طریقے سے اپنی روح کے اندر جذب کر چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کا مذہبی نصب العین اس کے معاشرتی نصب العین سے جو خود اسلام کا پیدا کردہ ہے، یعنی اسلام نے بارو نہیں کیا ہے کہ مذہبی نصب العین تو اسلام کا ہوگا اور باقی جتنے بھی معاشرتی نصب العین ہیں یا باقی جتنے بھی ایشو ہیں وہ بارو کر لیں، نہیں۔ اقبال کہتا ہے اسلام کا مذہبی نصب العین اس کے معاشرتی نصب العین سے جو خود اسلام کا پیدا کردہ ہے الگ نہیں ہے۔
دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اگر آپ نے ایک کو ترک کیا تو بالآخر دوسرے کا ترک لازم ہوگا, کہ اسلام ایک وحدت ہے, اسلام ایک اکائی ہے. اس کو آپ کمپارٹمنٹلائز نہیں کر سکتے, اس کو آپ الگ الگ انڈیپینڈنٹ خانوں کے اندر تقسیم نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑی بات ہے جو اقبال کہہ رہے ہیں, اور 1930 کے اندر کہہ رہے ہیں کہ جب وہ پاکستان کا تصور دے رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان ایک لمحے کے لیے کسی ایسے نظام سیاست پر غور کرنے کے لیے آمادہ ہوگا جو کسی ایسے وطنی یا قومی اصول پر جو اسلام کے اصول اتحاد کی نفی کرنے پر مبنی ہو اس کے اوپر راضی ہو جائے. یہ وہ مسئلہ ہے جو آج کے مسلمانان ہندوستان کو درپیش ہے. اب وہ دیکھیں آپ کہ وہ بہت کلیئر ہے کہ جب وہ پاکستان کا تصور دے رہا ہے تو وہ اسلام کے اس نظام کے بارے میں بڑا کلیئر ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز بارو نہیں کی گئی ہے, وہ خانوں کے اندر تقسیم نہیں ہے, وہ ایک یونٹ ہے, اور اس کا جو معاشی نظام ہے, معاشرتی نظام ہے, وہ اس کے اپنے مذہبی نسب العین ہی کے پیدا کردہ ہے, اسلام کے اپنی ہی پیدا کردہ ہے, اور اسی کے لیے ایک ریاست کی ضرورت ہے مسلمانوں کی. تو ایک تو یہ جو آپ کو علامہ اقبال کے جو بالکل ابتدا میں خود پائے اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا. لیکن مجھے ایک اور چیز ملی بڑی دلچسپ, ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی نظروں سے نہ گزری ہو, کہ یہ جو موجودہ پاکستان ہے جس میں 4 صوبے ہیں, گلگت بلتستان ہے, 1192 میں جب پرتھوی راج چوہان اور شہاب الدین غوری کا مقابلہ تھا ترائن کے میدان میں, تو اس وقت 3 لاکھ فوج اس طرف تھی, 1 لاکھ فوج اس طرف تھی. تو پرانے زمانے کا جو دستور تھا, یہ تاریخ فرشتہ میں اس کا ذکر ہے کہ وہ ایک دوسرے کو خطوط لکھتے تھے اور شرائط بتاتے تھے کہ جنگ کو اوائڈ کیا جا سکے, مذاکرات کے ذریعے سے شرائط کو تسلیم کیا جائے. تو غوری نے ان کو خط لکھا کہ بلوچستان تو آلریڈی ان کے قبضے میں تھا, کہ موجودہ خیبر پختونخوا, سندھ اور بلوچستان اگر آپ مجھے دیں تو اس جنگ کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. یہ 1192 کا ایک خط ہے جو تاریخی فرشتہ نے نقل کیا ہے, کہ اس وقت غوری نے یہ شرط رکھی تھی کہ آپ اس کو میرے حوالے کر دیں. تو یہ موجودہ جو پاکستان ہے, یہ آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا خمیر جو ہے وہ بہت سینکڑوں سال پہلے وہ تاریخ کے اندر جو ہے وہ موجود تھا. پھر آپ دیکھ لیں کہ قائد اعظم جو بانی پاکستان تھے, جن کی قیادت میں پاکستان کی یہ مملکت خداداد حاصل ہوئی, ان کی ڈاکٹر صفدر محمود کے مطابق 101 مرتبہ انہوں نے قیام پاکستان سے پہلے پاکستان کی غایت اسلام بتائی, اور پاکستان کے قیام کے بعد 14 مرتبہ پاکستان کی غایت اسلام بتائی. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک قائد کے تمام تقاریر کو, خطوط کو لفظ بلفظ حرف بحرف دیکھا ہے. انہوں نے اپنی ہزاروں تقریروں اور لاکھوں الفاظ میں ایک دفعہ بھی پاکستان کے لیے لفظ سیکولرزم استعمال نہیں کی. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی یہ جو کلیئرٹی آف مائنڈ ہے کہ آپ اتنے واضح ہیں, اتنے کلیئر ہیں اس مقصد کے اوپر کہ کبھی پوری پولیٹیکل سٹرگل کے اندر تقریر اور تحریر میں ہزاروں تقریروں اور لاکھوں الفاظ کے اندر کبھی یہ لفظ پاکستان کے لیے نہیں نکلا کہ پاکستان جو ہیں ایک سیکولرزم کے بھی وہاں پہ کوئی گنجائش ہو سکتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دستوری پاکستان کی آئین کی جو اسلامیت ہے یہ وہاں سے آئی ہے, یہ تاریخ سے آئی ہے, یہ اقبال سے آئی ہے جو مصور پاکستان, اور یہ قائد کی جو پولیٹیکل سٹرگل ہے پاکستان کے لیے, اور ان کی جو تحریر و تقریر ہے اس پوری پولیٹیکل سٹرگل کے اندر. تو یہ آئین پاکستان کے اندر جو اسلامیت ہے یہ مکمل طور پر وہاں سے آئی, اور یہ اگر نہ ہوتی تو یہ عجیب بات ہوتی. اس کا ہونا عجیب بات نہیں ہے, اس کا ہونا بالکل ایک جس کا ایک واضح جواز نظر آتا ہے, تاریخی طور پر لاجک اس کا نظر آتا ہے. اس کا نہ ہونا عجیب بات ہوتی. تو یہ وہاں سے آئے. میں تو خود پاکستان کے سٹرینتھ جب لوگ گنواتے ہیں کہ اس کا 800 کلومیٹر کا کوسٹل ایریا ہے, دنیا میں کل 42 ممالک ہیں جن کے پاس ساحلی سمندر ہیں,
42 ممالک میں سے ایک پاکستان ہے. ان کا مطلب آپ دیکھیں ہندو کش، کراکورم اور ہمالیہ دنیا کے 3 بڑے سلسلے یہیں پہ ملتے ہیں. ایک یونیک پلیس ہے دنیا کی جہاں 3 بڑے ماؤنٹین رینجز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں. اس کے جو صحرا ہے تھر اور چولستان، دنیا میں 2-3 درجن ممالک ہیں جن کے پاس اپنی صحرا موجود ہیں. پھر آپ دیکھیں یہ انڈس جو ہیں، انڈس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جو پہلی مرتبہ انسانی تہذیب نے جنم لیا اور انسانی تہذیب کی نشو و نما اور پرورش شروع ہو گئی تو 3 دریاؤں کے کنارے تھی. یلو ریور آف چائنا، دریائے نیل مصر کا، اور انڈس آف پاکستان. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تہذیبوں کا پنگوڑا ہے، یہیں پہ تہذیبوں نے جنم لیا ہے، یہیں پہ تہذیبیں پرورش پائی ہیں. تو یہ ساری پاکستان کے اسٹرینتھ ہے. لیکن ان سب اسٹرینتھس میں سب سے جو اہم جو پاکستان کا اسٹرینتھ سمجھتا ہوں وہ دستوری پاکستان سمجھتا ہوں. دیکھیں اگر دستوری پاکستان آج نہ ہوتا تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آج پاکستان کی کیا صورتحال ہوتی. اس دستور نے، اور پھر یہ بڑا دلچسپ دستور ہے، یعنی آپ اس کے اوپر جتنا غور کریں گے آپ کو مختلف چیزیں آپ کو ملیں گی. یعنی ایک تو اس دستور نے ہمیں جکڑے رکھا ہے، ہمیں جوڑے رکھا ہے. ایک چیز تو ہے ہماری اتحاد و اتفاق کی علامت ہے نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بانیان پاکستان، شہدائے پاکستان، غازیان پاکستان، ان کی جو جذبات ہے، احساسات ہے، اس کا آئینہ دار ہے. قرآن و سنت کی تعلیمات اس میں واضح طور پہ نظر آ رہی. تیسری بات یہ ہے کہ اس میں صوبائی خود مختاری اتنی ہے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ پاکستان کے نیشنلسٹ کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے دستور نے ہمیں اتنی زیادہ صوبائی وسائل کے اوپر اختیار اور اتنی زیادہ صوبائی خود مختاری دی. آپ آرٹیکل 151 دیکھ لیں فری ٹریڈ کا، 153 دیکھ لیں کونسل آف کامن انٹرسٹ کا، آپ 158 دیکھ لیں گیس کے اوپر پہلا استعمال کا، آپ 160 دیکھ لیں، آپ این ایف سی کا 161 دیکھ لیں، این ایچ پی کا نیٹ ہائیڈل پروفٹ کا، آپ 172 دیکھ لیں اونر لیس لینڈ کا. غیر معمولی طور پر اس میں صوبائی خود مختاری وہ آپ کو نظر. تو یہ ایک ایسا دستور ہے کہ جس کے اوپر پاکستان میں موجود تمام علاقائی، تمام نظریاتی اور تمام زبانوں بولنے والے ان سب کا ایک کانسنسس ہے اور اتفاق ہے. تو میں پاکستان کی سب سے بڑی طاقت پاکستان کے دستور کو سمجھتا ہوں. اس لیے اس کی حفاظت کرنا چاہیے اور اس کی حفاظت کے لیے ایک ایجوکیشن اور اویئرنیس جو ہے قوم کے اندر جو ہیں وہ موجود ہونی چاہیے. تو یہ میں پاکستان کے جو اسٹرینتھس ہیں، پاکستان کی جو پوٹینشیلس ہے، پاکستان کی جو صلاحیتیں ہیں، اس میں ایک طاقتور جو اسٹرینتھ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا دستور ہے. آپ جب دستور کو دیکھتے ہیں، اس کی اسلامیت کو دیکھتے ہیں، تو میرے استاد تھے، میں نے ان سے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے، مولانا گوہر رحمان مرحوم مغفور. ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے اسلامی سیاست. تو اس اسلامی سیاست میں انہوں نے میثاق مدینہ جو کہ پہلا تحریری دستور تھا تاریخ کا، میثاق مدینہ کے تناظر میں، میثاق مدینہ کے حوالے سے تاریخ میں مختلف تفصیلات موجود ہیں. بعض نے میثاق مدینہ کو 25 نکات کے تحت اکٹھا کیا ہے، بعض نے اسے مور دین 50 نکات کے تحت اکٹھا کیا ہے. لیکن مولانا گوہر رحمان صاحب نے اپنی بڑی مشہور کتاب اسلامی سیاست، بہت اچھی کتاب ہے وہ، اس کے اندر جو میثاق مدینہ کی روشنی میں کسی دستور کی جو خصوصیت گردانی ہے وہ 4. اس میں سے ایک انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک اسلامی دستور کا آغاز بسم اللہ سے ہو. پھر دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسلامی دستور جو ہیں وہ ریاست کا قانون اس میں قرآن و سنت ہوگا. اور تیسرا یہ ہے کہ اس میں تمام شہریوں کا قانونی مساوات، مذہبی آزادی اور شہری مساوات یہ حاصل ہوں گے. اور چوتھا یہ کہ ملکی دفاع اور امن و امان کو برقرار رکھنا سب کی مشترکہ ذمہ داری ہو. اب اگر آپ ان چاروں کے اس پہ آپ دیکھ لیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو، یہ چاروں چیزیں پاکستان کے دستور میں موجود ہیں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلا دستور جو ہے وہ بنا تھا میثاق مدینہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی کی ایک ریفلیکشن ہے، اسی کی روشنی میں یہ جو ہیں وہ دستور جو ہے وہ جو 1973 کا دستور ہے اس کا عکس اس کے اندر نظر آ رہا ہے. پھر آپ دیکھ لیں اس کی جو دفعات ہیں، میں تو خود حیران ہوں جو ہے اس کی دفعات کو دیکھتا ہوں
کہ کانسٹیٹیوشن کے آپ دفعات جو آپ لے لیں دیباچے سے، یعنی بالکل جس کا پریمبل ہے، وہ بالکل الہامی انداز سے اس کی تحریر کے اندر آپ کو نظر آئے گی، اور اس میں یہ ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اقتدار ایک مقدس امانت ہے جسے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کیا جائے گا، اور تیسری بات یہ ہے کہ منتخب نمائندوں کے ذریعے سے، کسی ڈکٹیٹر، کسی طالع آزما اور کسی آمر کے ذریعے سے نہیں، بلکہ عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے سے وہ اس کو، یہ بالکل ابتدا میں۔ اچھا، ابتدا میں جہاں یہ باتیں ہیں وہاں 2 دفعہ اقلیتوں کی بات ہے، پریمبل میں جہاں یہی باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی، ابتدائی 3 کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اقتدار ایک مقدس امانت ہے جسے اللہ کے مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کیا جائے گا، اور چوزن ریپریزنٹیٹیو جو منتخب نمائندے ہیں عوام کے، ان کے ذریعے سے۔ وہاں 2 دفعہ اس میں بالکل ابتدا میں جو وہ ہیں وہ اقلیتوں کا ذکر ہے کہ اقلیتوں کو اپنی مذہب پر وہ عقیدہ رکھ سکیں گے، اس پر عمل کر سکیں گے، اور اپنی ثقافتوں کو ترقی دے سکیں گے، اور پھر اس میں جس میں اقلیتوں کو اور پسماندہ اور پس طبقات کے جائز مفادات کا تحفظ اس کو یقینی بنایا جائے گا۔ یہ 2 باتیں بالکل ابتدا میں جہاں اسلام کی بات ہوئی ہے اس دستور کے اندر، وہاں اقلیتوں کی بات ہوئی ہے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ اس کے لیے اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ اس میں نہیں کیا جا سکتا، اور اقلیت حقوق کے سیکولرزم کے اندر ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس پہ میں بعد میں ذرا تفصیل سے بات کر لیتا ہوں کچھ مثالوں سے بھی، لیکن جب آپ اس دستور کو دیکھتے ہیں تو اس کی آپ آرٹیکل 2 کو، آرٹیکل 2A کو دیکھ لیں، آرٹیکل 3 کو دیکھ لیں، یہ 1 سے لے کر 40 تک آپ آرٹیکلز دیکھ لیں، یہ سب کے سب اسلام ہے۔ جو 1 سے لے کر 40 تک، پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ 41 سے لے کر آخر تک جو ہیں وہ تو نظام مملکت ہے کہ کس کا اختیار کتنا ہوگا، کون کیا کام کرے گا، وہ تو ایک اختیارات کی تقسیم کا ایک نظام دیتا ہے۔ لیکن آپ کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو شہری حقوق ہیں، وہ آپ کے آرٹیکل 1 سے لے کر آرٹیکل 40 تک، یہ سب کے سب اسلام۔ آپ فریڈم آف سپیچ، یہ اسلام ہے، فریڈم آف ایسوسیشن یہ اسلام ہے، ایلیمینیشن آف ایکسپلائٹیشن یہ اسلام ہے، اسی طرح اسٹیٹ ریلیجن وہ اسلام ہوگا۔ آرٹیکل 35 کو آپ دیکھ لیں کہ ماں، بچے اور خاندان کو پروٹیکٹ کرنا یہ اسلام ہے۔ آرٹیکل 37 کو آپ دیکھ لیں، آرٹیکل 38 کو آپ دیکھ لیں، سود اور ربا کا خاتمہ، شراب اور جوئے کا خاتمہ، یہ سب کے سب جو ہیں وہ اسلام ہے۔ آرٹیکل 19 کو آپ دیکھ لیں تو یہ آرٹیکل 9 کو، آرٹیکل 10 کو جس میں بنیادی حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے، آرٹیکل 10A کو، آرٹیکل 14 کو، سب کا سب اسلام ہے۔ تو یہ پورا کا پورا جو آپ کے دستور کے وہ ہیں، اس میں آپ کو ہر آرٹیکل کے اندر اسلام کا ایک عکس وہ نظر آئے گا۔ جہاں تک قائد کی جو 11 اگست کی تقریر ہے، وہ بہت زیادہ، یہ پروگرام بھی 11 اگست کو ہی تھا لیکن پھر بعض مصروفیات کی وجہ سے وہ ڈیلے ہو گیا۔ میں قائد کی تقاریر کی جو پوری ایک ریکارڈ ہے، میں اس کو دیکھ رہا تھا، تو 11 اگست کی تقریر کو میں نے خود 2-3 دفعہ غور سے سنا اس پروگرام کے لیے، اور پھر اس کے بعد میں خود اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جب آپ 11 اگست کی تقریر کو آپ دیکھیں گے تو 11 اگست کی تقریر ایک تو تھی فی البدی، یہ فی البدی تقریر کی اقبال کی، قائد کی، اور اگر آپ دیکھیں گے تو ایک طویل تقریر ہے جس میں انہوں نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بات کی ہے، جس میں انہوں نے رشوت اور بدعنوانی کے خلاف بات کی ہے، اور اس میں آخر میں آ کے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب آپ آزاد ہیں، اپنے مندروں میں جائیں، اپنے مساجد میں جائیں یا کسی اور عبادت گاہ میں، آپ کا کسی مذہب، ذات پات یا عقیدے سے تعلق ہو، کاروبار مملکت ہے، اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ لیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک تو وہ ہے فی البدی تقریر، دوسرا ہے وہ 11 اگست کو ایک طویل تقریر ہے جس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال تھی، ایک تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت دونوں طرف سے ہو رہی تھی، اور اس میں بہت بڑے پیمانے پر خون بہہ رہا تھا، اور انسانی حقوق کی وائلیشن تھی، اس کا ایک حالات کا ایک اثر تھا جو اس وقت موجود تھا۔ اور ان سب کے باوجود
ان الفاظ کو کسی بھی صورت میں سیکولرزم کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اقبال نے کبھی سیکولرزم کی بات جو ہے، قائد نے کبھی سیکولرزم کی بات نہیں کی ہے، کبھی اس تقریر میں بھی لفظ سیکولرزم جو ہیں وہ استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ یہ وہی بات کی ہے جو میثاق مدینہ میں۔ آپ اگر میثاق مدینہ کو دیکھیں تو اس میں شہری مساوات ہیں، قانونی مساوات ہیں، تمام شہری قانون کے نظر میں برابر ہیں، شہری دفاع امن و امان سب کا ذمہ داری ہے۔ تو اگر آپ اس کو سیکولرزم سمجھتے ہیں تو یہ والی سیکولرزم تو پھر آپ کو میثاق مدینہ میں بھی نظر آئے گی۔ تو یہ دراصل سیکولرزم کا ایک پرتو یا عکس نہیں تھا، بلکہ یہ میثاق مدینہ کا عکس تھا جو 11 اگست 1947 کی تقریر میں نظر آتی ہے۔ اچھا، پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ 3 دن کے بعد 14 اگست کے اوپر جب آپ نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے اعزاز میں ایک ضیافت کے موقع پر تقریر کی، یہ صرف 3 دن 11 اگست کو ہوئی تھی، 14 اگست کو ہوئی تھی، تو اس میں ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اب پاکستان بن گیا ہے تو یہاں پہ جو اکبر کی وسعت ظرفی ہے اس کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ اب اکبر کی وسعت ظرفی کا مظاہرہ سب کو پتہ ہے کہ اکبر کون تھے، اس کی وسعت ظرفی کیا تھی اور اس کا مطلب کیا تھا ماؤنٹ بیٹن کا۔ قائد اس کو بہت خوب سمجھتے تھے، تو قائد نے اس کی جوابی تقریر میں بڑا خوبصورت جواب اس کا دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں زور دے کر کہتا ہوں کہ ہم اس جذبے کو سراہتے ہیں جس کے تحت اس وقت سرکاری ملازمت اور مسلح افواج میں موجود دیگر بحیثیت خادمان پاکستان ہم انہیں خوشیاں فراہم کریں گے اور ان کے ساتھ وہی سلوک روا رکھا جائے گا جو اپنی قومیت والوں سے ہوگا۔ عظیم شہنشاہ اکبر نے تمام غیر مسلموں کے ساتھ رواداری اور حسن سلوک کا مظاہرہ کیا، یہ کوئی نئی بات نہ تھی، اس کی ابتدا آج سے 1300 برس پہلے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی تھی۔ تو یہ بالکل کلیئر تھے قائد اس کے اوپر کہ جب ماؤنٹ بیٹن حوالہ دے رہا ہے اکبر کا تو اس سے مراد ان کی سیکولرزم ہے، اور انہوں نے جب 1300 سال پہلے سے اس کو جوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیکولرزم کی نفی کر رہا ہے اور اسلام کی بات کر رہا ہے۔ لیکن ویسے اگر ہم سیکولرزم کو کوئی تو سا ڈسکس کر لیں تو اور اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے، تو دیکھیں ہندوستان کے اندر ایک وقت سیکولرزم ہے۔ ابھی دیکھیں منی پور کا جو واقعہ ہوا آپ لوگوں کے سامنے، گجرات کا جو واقعہ ہوا، بابری مسجد کا جو واقعہ ہوا، اور کس طرح ان کے اندر انتہا پسندی اور ہندوتوا کا نظریہ ریاست کے مختلف اداروں کے اندر سرائیت کر چکا ہے، جس کے مظاہر اور مناظر وقتاً فوقتاً جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ایون کشمیر کے حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں کہ ایک مسلم اکثریتی علاقے کو جس بری طریقے سے وہ ڈیل کر رہے ہیں، اور پوری دنیا اس کے اوپر گواہ ہیں، دنیا کے غیر جانبدار ادارے اور انسانی حقوق کے ادارے اس کے اوپر گواہ ہیں، اور جس طرح وہ ڈیموگرافک چینج اور ایک قبضہ اور آکوپیشن اور جس انداز سے اس کو ایٹراسٹیز وہاں پہ اور وار کرائمز تک کی بات جو ہیں وہ جس کو ہوتی ہے، تو یہ سیکولرزم ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سیکولرزم ہی، اور پھر میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ ابھی میں امریکہ گیا تھا، یعنی یہ بات اگر یہاں ہوتی پاکستان میں، مجھے خود ڈاکٹر عافیہ نے بتایا کہ جب میں نے ان کے ساتھ، جب انہوں نے مجھے شاہنامہ اسلام کے کچھ اشعار سنائے، غالب کے کچھ اشعار سنائے، اور میں نے ان کو اقبال کی نظم جو ہیں نیپولین کے مزار پہ اور سلطان ٹیپو کی وصیت یہ سنائی، تو میں نے پھر وہ بڑی اس پر دلچسپی لی، اور عقل و دل کا جس طرح اقبال نے موازنہ کیا ہے، اور ہمت کو جس طرح نیپولین کے مزار پہ ایک ہمت کی ایک تعلیم دی ہے اقبال نے، تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے لیے کلام اقبال بھیج دوں گا سفیر کے ذریعے سے۔ آپ براہ راست کچھ دے نہیں سکتے، ہم تو ان سے ہاتھ بھی نہیں ملا سکتے تھے، وہ تو شیشے کے آر پار بیٹھی تھی، تو میں سفیر کے ذریعے سے، سفارت خانے کے ذریعے سے آپ کو یہ بھیج دوں گا۔ تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ مجھے کتاب نہ بھیجیں، اس لیے کہ ان لوگوں کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو اس کتاب سے محبت ہے تو اس کتاب کی توہین کرتے ہیں، اور مجھے انہوں نے بتایا کہ ابھی بھی میرے سامنے قرآن پاک کی توہین کرتے ہیں، اس لیے کہ مجھے ایک درد دے سکے۔ تو دیکھیں یہ سیکولرزم یا جو لبرلزم یا جو اس کے اندر آپ کو یہ چیزیں نظر آئے گی، میں سمجھتا ہوں اگر یہ چیز پاکستان میں ہوتی کتنا بڑا ایشو بنتا، کتنا بڑا ایشو بنتا۔ اسی طرح یہ اسکینڈینیویس کنٹریز کو بڑا معصوم سمجھا جاتا ہے کہ ان کے کوئی ایکسپینشنزم کے ڈیزائن نہیں ہے، لیکن ان کو یہ علم ہے کہ 2 ارب مسلمانوں کی محبتوں کا مرکز ہے، عقیدتوں کا مرکز ہے
कुरान पाक और अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस, उसके बावजूद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ में, हालांकि अपनी ही ममालिक में इन्होंने होलोकॉस्ट को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से इस्तिस्ना दे दिया है। होलोकॉस्ट अंदाज से जो है वो देखा जाए। मैं आखिरी बात करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर लूँगा, फिर कुछ सवाल जवाब होंगे तो कोशिश करूँगा कि उसको वो कर सकें हम। ये जो पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक है, मैंने आपको अर्ज़ किया कि दिबाचे के अंदर भी आप देख लें, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी उनको प्रोटेक्ट किया गया है, और फंडामेंटल राइट्स जितने हैं वो सब के लिए हैं, ख्वाह मुस्लिम हैं वो गैर मुस्लिम हैं, सब के लिए वो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के वो मौजूद हैं, बिला तफरीक़ मज़हब, बिला तफरीक़ अक़ीदा। लेकिन पाकिस्तान में अक़लियतों के लिए जितनी भी कोशिशें होनी चाहिए वो ज़रूर होनी चाहिए, वो काबिल तहसीन है, इसलिए कि वो एक आपसे कह सकते हैं मार्जिनलाइज तबका है और थोड़ी तादाद में है, तो उनका तहफ़्फ़ुज़ अक्सरियत के ऊपर फ़र्ज़ है, उनकी नशोनुमा अक्सरियत के ऊपर फ़र्ज़ है, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अक्सरियत के ऊपर फ़र्ज़ है, उनको प्रोटेक्ट करना सबकी बुनियादी जिम्मेदारी है, रियासत के साथ भी और उसके साथ साथ अक्सरियती तबके की भी। लेकिन अगर आप अक़लियतों के जो हुकूक है पाकिस्तान में वो देख लें, तो अभी मेरे पास एक बहुत बड़े दानिश्वर थे, अक़लियतों के लीडर हैं, उन्होंने राब्ता किया कि ये जो पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर अक़लियतों की नुमाइंदगी है, इसका तयन अक़लियतें नहीं करती, मुसलमान करते। ये बात उनकी ठीक है। अक़लियतों के लिए रिजर्व सीट्स हैं पाकिस्तान के असम्बली के अंदर, सूबाई असम्बलियों के अंदर, सेनेट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर, और ख़वातीन के लिए भी हैं। अच्छा, ख़वातीन की मैंने उनसे कहा कि सिर्फ आपकी नहीं है, ख़वातीन की भी हैं। ख़वातीन की रिजर्व सीट्स का तयन भी मर्द करते हैं और अक़लियतों के रिजर्व सीट्स का तयन मुसलमान करते हैं। तो मैंने कहा यह मसला ख़वातीन के साथ भी है कि उनकी रिजर्व सीट्स का तयन भी फैसला मर्द करते हैं, ख़वातीन नहीं करती, और आप कभी मुसलमान करते हैं। लेकिन आप इसके ऊपर कोई मॉडल आप मुझे बना के दे दें कि जो मुमकिन हो, तो मैं ये खुद चाहता हूं कि इस अक़लियतों के जो नुमाइंदगी आपकी हो, इसमें आपकी राय शामिल हो जाए। लेकिन इसकी मॉडलिटी क्या हो सकती है, इसको किस अंदाज से वो, इसके ऊपर आप वर्किंग कर लें, मशवरा कर लें, कोई प्रोग्राम, कोई पैकेज लेके आ जाएं, तो मैं उसको सेनेट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकता हूं। तो वो ये मान गए कि इस वक्त पाकिस्तान में अक़लियतों की जो नुमाइंदगी है वो उनकी आबादी से बढ़कर है। पार्लियामेंट के अंदर जो अक़लियतियों की नुमाइंदगी वो उनकी आबादी से बढ़कर, हम इस पर खुश हैं वो, और हम भी खुश हैं। और इसी तरह कोटा जो मुलाजिमीन का है वो भी उनकी आबादी से बढ़कर है। बल्कि गुज़िश्ता दिनों हमने एक बड़ी दिलचस्प सूरत-ए-हाल पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी के अंदर लोकेट कर ली कि पाकिस्तान में मुसलमानों का सबसे बड़ा सूबा जो है वो पंजाब है, लेकिन पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों का सबसे बड़ा सूबा सिंध है। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा अक़लियतों का सिंध है, मुसलमानों का पंजाब है। तो उनको जो कोटा दिया जाता था, तो पंजाब को मुसलमानों के तर्ज पर अक़लियतों का कोटा भी पंजाब का सबसे ज्यादा था। तो हमने कहा कि नहीं, इसको तब्दील कर लो, और अक़लियतों का जो सबसे बड़ा सूबा है, जिस तरह सबसे बड़ा आबादी की बुनियाद पर पंजाब को जाता है मुसलमानों है, लेकिन यही कोटा आबादी की बुनियाद पर सबसे बड़ा कोटा जो है वो सिंध को जाएगा। तो यहां हमारी पार्लियामेंट के अंदर भी एक अवेयरनेस है, और जहां पे भी अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात होती है तो वो जो है वो बात की जाती है। अब आप देख लें कि कच्चे के इलाके में इशू है, आप इन चीज़ों को ज़रा देख लें, कुछ चीज़ें मैं सवाल जवाब में भी क्लियर करूंगा। कच्चे के इलाके का इशू है कि जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोगों को धोखे के साथ या कारोबार से या किसी वजह से लोगों को अगवा करते हैं, फिर वहां रखते हैं, और करोड़ों रुपए, बहुत बड़ा कारोबार है। कई दफ़ा मैं खुद भी पार्लियामेंट के ऊपर, और बड़ी ऐसी दर्दनाक वीडियोज़ और तस्वीरें आती हैं, बच्चों की भी हैं और बूढ़ों की भी हैं। तो वो वहाँ पे एक हिंदू, एक मुसलमान खातून जो है वो इंडिया गई, और वहाँ पे उसने एक हिंदू से शादी कर ली, सिंध से। अभी गुज़िश्ता दिनों एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ था, आप लोगों को इल्म है, मीडिया में बड़ा चला था, इंडिया में भी बड़ा उठाया। उसके बाद कच्चे के डाकुओं ने हिंदुओं को धमकी दी कि अगर इस खातून को वापस नहीं लाए आप लोग, ये आप लोगों के मशवरे से गया, तो हम आपको यहां छोड़ेंगे नहीं। अब कच्चे के डाकुओं का इस्लाम से कितना वास्ता है? और कच्चे के डाकुओं ने कच्चे से निकलकर एक मंदिर पर हमला भी कर दिया और मंदिर को नुकसान भी पहुंचा दिया। अब वो खुद डाकू हैं, सबसे ज्यादा उनसे मुसलमान तंग हैं, सबसे ज्यादा वो लूट रहे हैं मुसलमानों को,
लेकिन एक सिंधी औरत जो हैं वो इंडिया बॉर्डर क्रॉस कर गई और वहां पे एक हिंदुओं से शादी कर ली, और उसके ऊपर उनको इस्लाम के कलमे को ये नहीं जानते, इस्लाम की तालीम को ये नहीं जानते, इनकी पूरी जिंदगी इस्लाम के खिलाफ हैं, लेकिन वो जब कोई इस तरह की हरकत करते हैं तो उसको फिर इस्लाम के पलड़े में डाला जाता है, इस्लाम के कांटे में डाला जाता है। तो जहां तक जड़ावाला का वाकया हुआ, डॉक्टर साहब ने उसका हवाला दिया। जड़ावाला का वाकया का एक पहलू तो वो बहुत ही अफसोसनाक है, जो वहां तबाही हुई है, जो आग लगाई गई है, घरों को जलाया गया है, लोगों के अमलाक तबाह किए गए हैं, लोगों की जानों को नुकसान पहुंचाया गया है, और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, और पूरे पाकिस्तान इसकी मजम्मत कर रहा है, हर बंदा। लेकिन इसका दूसरा पहलू आप देख लें, एक बंदा ऐसा नहीं है, खा वो उलमा है, खा वो सियासतदान है, खा वो समाजी तंजीमें हैं, खा वो फलाही तंजीमें हैं, खा वो दानिश्वर हैं, जो इसकी मजम्मत ना कर रहे हैं और जो अक़लियती बिरादरी के साथ खड़े ना। यानी एक पहलू तो यह है कि अक्रॉस द बोर्ड एक कंसेंसस पाकिस्तानी समाज में पाया जाता है कि जड़ावाला में जो कुछ हुआ ये इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये इस्लाम के भी खिलाफ है, पाकिस्तान के कानून के भी खिलाफ है, ये जुल्म है, इसकी हम मजम्मत करते हैं। और उसके साथ साथ जो हैं वो अक़लियतों के साथ जो मसीही बिरादरी है उसके साथ खड़े हैं, और उनके साथ ऐसे नहीं खड़े कि सिर्फ, बल्कि जाके उनके साथ ताउन कर रहे हैं, उनके घर बना रहे हैं, उनकी इबादतगाहें बना रहे हैं। तो जड़ावाला के वाक़े का एक पहलू तो वो था जो तबाही का है, जिसकी मजम्मत सब कर रहे हैं। दूसरा यह है कि सब पूरे पाकिस्तान ने किसी ने भी उस काम की हिमायत नहीं की, बल्कि सब ने कहा कि अगर तौहीन कुरान हुआ भी था तो आपको कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए थी, न कि आप इस तरह की हरकत करें। लेकिन जड़ावाला वाक़े का एक दूसरा पहलू तो यह भी है ना कि अहले हदीस लोग जाते हैं और उनसे कहते हैं कि सुबह 9 बजे से मस्जिद आपके लिए खुली होगी और आप आके हमारे मस्जिद में इबादत करें। यह है इस्लाम का चेहरा। और वो मसीही मेजर वो जब वो बात करते तो रोने लगता है कि हमने उनसे कहा कि अब जाके कहीं ऐसा ना हो, हमारा तो सब कुछ तबाह कर दिया, आपके ऊपर भी हमलावर ना हो जाए। कहते हमने मशवरा किया, आप आए, हमारी मसाजिद आपके लिए खुले, हमारी मसाजिद में उसी तरीके पर इबादत करें जिस तरह आप अपने चर्च और गिरजे में करते हैं। तो यह है इस्लाम। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में दस्तूर के अंदर भी अक़लियतों को प्रोटेक्ट किया गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अक़लियतों की प्रोटेक्शन की एक ताकतवर लहर हमारी अपनी समाज के अंदर पाई जाती है। तमाम तबकात के अंदर जो इस तरह के वाक़यात होते हैं तो वो उभर कर आती हैं। जो बाकी वाक़यात क्यों हो रहे हैं, यह खुद एक सवाल है जिस पर मैं कोशिश करता हूँ डॉक्टर साहब के साथ सवाल जवाब में इसके ऊपर गुफ्तगू करूँ। तो ये चंद बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी।